بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ شادی کی پہلی رات ہی بھائی دلہن بھابھی کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا۔ اماں نے بھابھی سے یہ بات چھپا لی اور بولی ہماری رسم ہے کہ پہلی رات ساس ہی دلہن کے ساتھ رہتی ہے، مگر اگلی رات اماں نے پھر سے بہانہ کیا کہ بہو تیرا شوہر 10 دن تک اندھیرے کمرے میں آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو منہ پھیر کر سوئے گی، اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ورنہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ بھابھی معصوم سی تھی، مان گئی۔ اب اماں روز مجھے ہی بھائی کے کپڑے پہنا کر بھابھی کے کمرے میں بھیج دیتی۔ ایک دن بھابھی نے خوشخبری سنائی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی کو ثانیہ کے ساتھ دھواں دھار عشق ہوا تھا۔ اس نے امی سے ضد کر کے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ امی مانتی ہی نہیں تھی، ان کو اپنے سسرال ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ پھر ثانیہ تھی بھی ابو کے دور کے کزن کی بیٹی۔ امی نے 100 طرح کے اعتراضات اٹھائے تھے، تو بھائی نے امی کو ہزاروں تسلیاں دی تھیں۔ ابو خوش تھے، بھائی خوش تھے، میں بھی خوش تھی، بس اماں ہی نالاں تھیں۔ لیکن امی کو ماننا ہی پڑا، انہیں بھائی کی خوشی اپنی ضد سے زیادہ پیاری تھی۔ ابو میں اور امی رشتہ مانگنے گئے تو ہاں ہو گئی۔ بھائی خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے۔ امی بھائی کی خوشی دیکھ کر خوش بھی تھیں اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے تھیں کہ بیٹا خوش تھا، پریشان اس لیے تھیں کہ شادی کے بعد بیٹا اپنا نہیں رہے گا، جوروں کا غلام بن جائے گا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور سمجھایا۔ امی نے بھی حالات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم ڈھیروں خوشیوں اور چند وسوسوں کے درمیان بھابھی کو بڑی دھوم دھام سے گھر لے آئے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ بھائی اپنے کمرے میں بھی دھوم دھام کا انتظام کیے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ بھائی اپنے کمرے میں گئے، چند لمحے ہی گزرے ہوں گے، بھائی نے شور مچا دیا۔ ہم لڑکیاں تو ابھی بھی اس بار سے ان میں بیٹھی بیکار ہی تھیں، لیکن بھائی نے اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ ہماری خوشی کو بھی خراب کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے بہانہ کیا اور ساتھ بیٹھی لڑکیوں کو ان کے گھر بھیج کر امی کے کمرے میں آئی۔ وہاں بھائی پہلے ہی موجود تھے۔ بھائی نے امی سے کہا، امی اگر میری پسند آپ کو اتنی ہی بری لگتی تھی تو مجھے صاف صاف انکار کر دیتی، مگر آپ نے تو میرے ساتھ دھوکہ ہی کر ڈالا۔ اتنا کہہ کر بھائی گھر سے فرار ہو گئے۔ پیچھے میں اور امی ایک دوسرے کا منہ تکتی رہ گئیں۔ امی ابو بھی خوفزدہ تھے اور اپنے سسرالیوں سے بھی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ خالدہ ایک دن بھی بہو کو خوش نہ دیکھ پائی اور فساد ڈال دیا۔ اب میں اور امی فکر مانسی اس مسئلے کا حل سوچنے لگی تھیں۔ امی کو تو رہ رہ کر بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ امی بولیں، اویس نے اگر میرے سر میں خاک کیوں ڈالنی تھی تو پھر شادی ہی کیوں کی؟ میں نے امی سے کہا، ہم جا کر بھابھی سے معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہوا کیا ہے۔ بھائی کو ان کی کون سی بات بری لگ گئی؟ امی رضامند ہوئی تو ہم دونوں بھابھی کے کمرے میں جا پہنچیں۔ ادھر بھابھی نے رو رو کر اپنا سارا میک اپ ہی بہا دیا تھا، یعنی جو 40,000 میک اپ پر خرچ ہوئے تھے وہ تو بھابھی کے آنسوؤں میں ہی بہہ گئے۔ امی نے تیور کھڑے کر لیے اور بھابھی کو گھور کر بولی، بتا کیا کہا تھا میرے بیٹے کو تو نے؟ شادی کی پہلی رات ہی اپنی زبان کے جوہر دکھا دیے تو نے؟ بھابھی ڈری سہمی سی تھیں۔ مجھے ترس آ گیا۔ وہ روتے ہوئے بولیں، زبان کے جوہر دکھانے کو وقت تو تب ملتا جب اویس میرا چہرہ دیکھ کر شور نہ ڈالتا۔ اتنی بدصورت ہوں میں شمرا؟ یہ بتاؤ پارلر والی نے میک اپ ہی اچھا نہیں کیا۔ میں نے بھابھی کو دلاسا دینے کو کہا، بھابھی آپ تو بڑی حسین ہو۔ امی کو بھی شاید ترس آ گیا تھا ان پر، تب بھی تو انہوں نے بھائی کے گھر سے جانے کی بات ان سے چھپائی۔ امی مسکرانے کی کوشش کرتی رہیں، پھر بولیں، ارے پگلی روتی کیوں ہو؟ یہ تو ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ کر غصہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر ساس ہی بہو کے کمرے میں سوتی ہے۔ امی کی بات سن کر بھابھی نے بڑا عجیب سا منہ بنا کر کہا، آنٹی آپ خراٹے تو نہیں لیتی؟ امی نے اپنی نخریلی بہو کو گھور کر دیکھا اور کہا، میں تو نہیں، لیکن اویس بہت خراٹے لیتا ہے۔ کیوں پہلی رات تو کٹ گئی۔ امی بھائی کو فون کر کر کے تھک گئی، مگر بھائی نے اپنا نمبر بند کر رکھا تھا۔
اب نہ تو جانے بھائی تھا کہاں اور کب لوٹنے والا تھا، کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا۔ امی نے بدنامی کے ڈر سے بھابھی کے ساتھ ایک اور جھوٹ بول دیا۔ بھابھی کھانا کھا رہی تھی تو امی نے آرام آرام سے کہنا شروع کیا تھا، بہو تیرا شوہر 10 دن تک اندھیرے میں کمرے میں آئے گا، مگر یہ شرط یہ ہے کہ تو منہ پھیر کر سوئے گی اور اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ورنہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ یہ ہماری رسم ہے، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں اس رسم کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بھابھی کے چہرے کے 313 زاویے بنے تھے، مگر وہ مسکرا کر بولی، جیسا آپ کہیں آنٹی جی۔ بھابھی معصوم سی تھیں، بات مان جاتی تھی، مگر اپنے چہرے کے تاثرات چھپانا نہیں جانتی تھی۔ بھابھی اٹھ کر چلی گئیں تو میں نے امی سے پوچھا کہ اب بھائی کو کہاں سے لائیں گی؟ امی کا جواب سن کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ امی بولی، تو بھی تو ملتی ہے نا اپنے بھائی سے، اپنا چہرہ دیکھ، آنکھیں تو بالکل ویسی پر گئی ہیں۔ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا اور کہا، امی شادی کے فنکشن کے دوران آپ کے سر پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی؟ امی نے حیرت سے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا، آپ کل سے بڑی الٹی سیدھی باتیں جو کر رہی ہیں۔ امی نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میری کمر پر 3-4 مکے جڑ دیے۔ مارکیٹ سے مجھے بھی امی کی بات ماننا پڑی۔ اب امی روز مجھے ہی میرے بھائی کے کپڑے پہنا کر بھابھی کے کمرے میں بھیج دیتی تھیں۔ کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے بھابھی مجھے پہچان نہیں پاتی تھی۔ امی ہی کی ہدایات کے مطابق دوسری اور کروٹ بدل کر لیٹی ہوتی تھیں۔ پہلی 2 راتیں تو وہ خاموشی رہی۔ تیسری رات بھابھی بولی، اویس آپ کو میں اچھی نہیں لگتی کیا؟ اب پہلی رات ہی مجھ سے منہ پھیر کر چلے گئے تھے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ اویس سن رہے ہو نا، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، میری محبت ہو، آپ میرا دل نہیں توڑو گے۔ اویس لگتا ہے سو گئے آپ، تو مجھے بھابھی کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا۔ میں نے اگلی رات بھابھی کے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا تو امی نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مجھے ڈر ہے کسی رات وہ بلب ہی روشن نہ کر دیں۔ میں نے کہا، امی جب بھابھی باتیں کرتی ہیں تو میرا دل ان کے لیے بہت دکھتا ہے، ان کا کیا قصور ہے جو بھائی ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ امی نے بھی افسوس سے سر ہلا دیا تھا، وہ بھی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے بھابھی کو بلایا اور بولی، ثانیہ اویس شکایت کر رہا تھا تمہاری، وہ کہتا ہے کہ تم نے 10 راتیں مکمل ہونے سے پہلے ہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ثانیہ سے پوچھیں کہ اس کو میری زندگی پیاری ہے یا نہیں۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پھر باقی کی راتیں اچھی گزر ہی گئی تھیں۔ بھابھی نے بات نہیں کی تھی۔ 10ویں دن بھابھی کا صبح سے ہی جی متلا رہا تھا، وہ بھاگ بھاگ کر واش روم جا رہی تھیں۔ پھر امی کے پاس آ کر بولی، آنٹی مبارک ہو، اب دادی بننے والی ہو۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کو بڑا شدید جھٹکا لگا۔ امی نے بھابھی سے کہا کہ ارے وہ جو رسم تھی اس کا کیا بنا؟ میں نے تو کہا تھا کہ 10 راتیں بات تک نہیں کرنی۔ تو پھر بھابھی شرما کر بولی، آئی اویس کیا کہہ رہے تھے کہ میں ان رسم و رواج پر یقین نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی تو سوچیں، نہ جس روح نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ بظاہر معصوم سی نظر آنے والی بھابھی بھی بات سن کر میں اور امی تو پریشان ہی رہ گئی تھیں، لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ شاید بھابھی مذاق کر رہی ہوں۔ امی نے بھی ہنس کر کہا، تم بہت اچھا مذاق کر لیتی ہو۔ بھابھی نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا کہ یہ آپ کو مذاق کیوں لگ رہا ہے؟ لگتا ہے جیسے آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ بھابھی کے جاتے ہی امی نے میری طرف دیکھا، وہ روحان سی ہو رہی تھیں۔ بیٹا یہ کس کے ساتھ جھوٹ بول کر گئی ہے؟ ہمارے ساتھ؟ ہم تو جانتی ہیں کہ اویس تو اتنے دنوں سے گھر نہیں لوٹا، نہ جانے کس کی اولاد کوکھ میں لیے پھر رہی ہے۔ میں نے بڑی کہا کہ تھا کہ اس لڑکے کو کہ اس گھرانے میں شادی نہ کرو، مگر اس کے سر پر تو وش کا بھوت سوار تھا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کرو،
کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ بھابھی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ مگر پھر جوں جوں دن گزرتے گئے بھابھی کی طبیعت سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی، کھٹے کی تو دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے رک کر سر تھام کر بیٹھ جاتی۔ پھر امی کو بتایا کہ آنٹی چکر بھی بہت آتے ہیں۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ ایک بار اویس کو لوٹ آنے دو، اس بد کردار کو تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکلوا دوں گی۔ کبھی میں بھی بھابھی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی ان کے بڑھتے پیٹ کی طرف۔ یہ معاملہ تو میری سمجھ سے باہر ہی باہر تھا۔ بھابھی بھائی کی شادی کے مہینہ بھر ہو گیا تھا، ان کی کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن امی بھی لگن کی سچی تھیں، ہر روز بھائی کے نمبر پر گھنٹوں فون ملاتی رہتی۔ ایک دن بھائی نے نمبر آن ہی کر لیا تھا۔ امی چلا اٹھیں کہ بیل جا رہی ہے۔ 5-6 دفعہ بیل جانے پر بھائی نے کال ریسیو ہی کر لی تھی۔ امی نے ہیلو کہہ کر پھر وہ سب کچھ ایک سانس میں ہی کہہ ڈالا جو اتنے دنوں سے سوچے بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے تو بھائی کے سر پر بم ہی پھوڑا تھا۔ اویس مبارک ہو، تم باپ بننے والا ہے۔ پوری برادری میں یہ خبر پھیل چکی ہے، سب لوگ ہمارے گھر مبارکبادی کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر بھائی بھی یہ بات سن کر بوکھلا گئے ہوں گے، تبھی تو عشاء کی اذان سے پہلے بھائی گھر ہی پر موجود تھے۔ مجھے امی نے بھائی کو چائے یا پانی پیش کرنے سے منع کر رکھا تھا، خود ہی بھائی کی تواضع کرنا چاہتی تھیں۔ پھر جو امی نے بھائی کی خاطر مدارت کی تو میرے کانوں سے بھی دھوئیں نکل آئے تھے۔ ادھر بھائی بھی پہلو بدل رہے تھے۔ امی بار بار پوچھتی کہ بتا تو نے گھر میں آندھی طوفان کیوں چھپا رکھا تھا؟ جب شادی کی رات ہی دلہن کو چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ تھا۔ بھائی اب کی بار غصے میں آ گئے تھے۔ وہ بولے امی نہ جانے آپ نے مجھے سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے، میں چاہتا کسی کو تھا، پلے آپ نے میرے کوئی اور باندھ دی۔ امی غصے سے بولی ثانیہ کہہ کر تو نے میرے کان کھا لیے تھے، دلہن بھر کر گھر آ گئی تو تمہاری پسند ہی بدل گئی۔ بھائی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ امی مجھے سرمد انکل کی بیٹی بڑی بیٹی سے محبت تھی، مجھے لگا اس کا نام ثانیہ ہے۔ اوہو، امی کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ پھر امی نے بھائی کو بتا دیا کہ سرمد انکل کی بیٹی کا نام ثانیہ نہیں بلکہ تانیہ ہے، اور تانیہ کا نکاح تو 2 سال ہو چکے ہیں، اگلے سال رخصتی ہے اس کی۔ بھائی کی جلدی بازی نے ان کی ہی خوشیاں ان سے چھین لی تھیں۔ امی اب پریشانی بولی اویس، وہ جو تیرے بچے کو کوکھ میں لیے بیٹھی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ بھائی کو اب تپ چڑھ گیا تھا۔ وہ بولے امی میں کب تھا گھر میں جو آپ مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہیں؟ امی نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بچے والی بات پوچھیں، باقی کی باتیں پھر کریں گے۔ بھائی غصے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی بھابھی نے ان سے پہلے سوال یہی پوچھا تھا کہ آخر وہ کہاں چلے گئے تھے۔ پھر بھابھی نے بھائی کو اپنے بچے کی خوشخبری سنائی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ بھائی غصے سے چلائے، میں تو شادی کی رات ہی گھر سے چلا گیا تھا، پھر یہ بچے کی کیا رٹ لگا رکھی ہے تو نے؟ بھابھی سہم کر بولی آنٹی نے کہا تھا کہ ہماری رسم ہے کہ پہلی رات ساس ہی دلہن کے ساتھ رہتی ہے، مگر پھر کہا کہ بہو تیرا شوہر 10 دن تک اندھیرے میں کمرے میں آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم منہ پھیر کر سوئے گی، اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ورنہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ آپ تو 10 دن آتے ہی رہے ہیں میرے کمرے میں۔ اب بھائی نے گھر میں طوفان اٹھا رکھا تھا، وہ امی سے بار بار سوال کرتے کون جاتا رہا ہے ثانیہ کے کمرے میں۔ امی نے بھائی کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ بدنامی کے خوف سے تیری بہن کو ہی تیرے کپڑے پہنا کر سونے کے لیے بھیج دیتی تھی، مگر بھائی نے امی کی کوئی بات نہ مانی۔ اب ہمارے گھر آئے دن کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، بھائی امی کی بات ہی نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے امی کو شک کے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا تھا۔ ادھر بھابھی نہیں بتا رہی تھی کہ آخر ان کا سچ کیا ہے۔ ایک دن بھابھی چھت پر سے خشک کپڑے اتارنے گئی کہ واپسی پر ایک چادر میں ان کا پاؤں پھسل گیا، وہ پہلی سیڑھی پر سے ہی گری، ان کا سر پھٹ گیا،
سارے جسم پر بھی بڑی بڑی چوٹیں لگی تھیں۔ بھابھی کو ایمرجنسی میں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ کئی گھنٹے ICU میں رہی تھیں۔ جب ڈاکٹرز نے ان کی طرف تسلی بخش جواب دیا تو امی نے ڈرتے ڈرتے ہوئے پوچھا، ان کا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کی بات سن کر ہم تینوں تو سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ وہ بولا، بچہ؟ کون سا بچہ؟ ہماری رپورٹس کے مطابق تو وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے۔ بچہ کہاں سے آ گیا؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بھابھی سچ نہیں بتا رہی تھی، وہ جب وہی ٹھیک جواب دے سکتی تھی۔ اب ہمیں بھابھی کے تندرست ہونے کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ انتظار کے لمحے کافی کٹن تھے۔ اللہ اللہ کر کے بھابھی نے ٹھیک ہوئی اور ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ گھر کے سب افراد اس صحن میں بیٹھے تھے۔ جب میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی رپورٹس میں آیا ہے کہ آپ تو ماں نہیں بننے والی، تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو بھابھی بولی، کیوں جھوٹ بولنے پر صرف تم لوگوں کا ہی اختیار ہے؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتی کیا؟ میں نے شادی کی رات اویس اور ان کی امی کی گفتگو سن لی تھی۔ وہ اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی، اگر میری پسند آپ کو اتنی ہی بری لگی تھی تو مجھے صاف صاف انکار کر دیتی، مگر آپ نے میرے ساتھ دھوکہ ہی کر ڈالا۔ آنٹی نے اویس سے بات کا بدلہ لیا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر آنٹی بہانے بنانے لگیں۔ پہلے دن خود آ گئی، پھر وہ اپنی بیٹی کو اویس کے کپڑے پہنا کر میرے کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ میں نے بھی ان کو مزہ چکھانے کا سوچا، اس لیے میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ ماں بننے والی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ آپ یہ بات سن کر لازمی گھر واپس آ جائیں گی۔ بھابھی جتنی شکل سے معصوم نظر آتی تھی، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ معصوم نکلی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ ایسی بات کرنے سے ان کی ہی بدنامی ہوگی۔ بھائی بھابھی کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ بھابھی نے بھائی سے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنی محبت پانے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، میں آپ کی محبت آپ سے ملا کر ہی رہوں گی۔ بھائی مسکرا کر بولے، ثانیہ، آج سے میری محبت تم ہی ہو۔ بھابھی جھینپ گئی تھی، جبکہ میں اور امی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔